مدنی چینل کا معروف سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 اپنے سیمی فائنل کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ دلچسپ مقابلوں کے بعد ہونے والے پہلے سیمی فائنل میں دارالفتاء اہل سنت کے رئیس شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے میں تشریف لائے اور حاضرین و ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ علم فقہ جو ہے یہ ایک قسم کی علوم کی جان ہے۔ نظام دنیا جو ہے وہ سب سے زیادہ علم فقہ پہ چلتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر میں ابھی کل فیضان قرآن کی ریکارڈنگ کروا رہا تھا تو اس میں سورہ طلاق کی ریکارڈنگ تھی۔ سورہ طلاق کی جب میں آیات پڑھ رہا تھا تو اس میں اب طلاق کے احکام ہیں، طلاق دے دو تو یہ حکم ہے، پھر عدت کے یہ احکام، پھر عدت کے یہ احکام۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اس نے حدود مقرر کی ہیں۔ اچھا اسی طرح جہاں پر وراثت کے مسائل بیان فرمائے وہاں بھی اسی طرح کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اب وراثت کے مسائل کے اندر کوئی روحانیت یا کوئی تصوف تو نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی دوسری ایسی چیز تو نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی وہ لوگوں کے فقہی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں نکاح، طلاق، حج، وراثت اور اس طرح کے کتنے ابواب ہیں جن کا بیان ہے، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فقہ جو ہے اس کا سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اچھا پھر احادیث مبارک دیکھیں، آپ نے جو ہے سنا ہے کہ مشہور حدیث کی کتابیں 6 ہیں نا، صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے، اس میں 4 کتابیں وہ ہیں کہ جن کو سنن کہا جاتا ہے۔ سنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی وہ کتابیں کہ جن میں احادیث طیبہ فقہی مسائل کی ترتیب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، یعنی ذخیرہ احادیث فقہی مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہیں کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ حدیث مبارکہ کا خلاصہ نکالیں نا کہ مثال کے طور پہ 40,000 حدیثیں اگر 40، اس میں 20,000 حدیثیں صرف فقہ کے بارے میں۔ اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کے اقوال مبارکہ کا آدھا حصہ فقہ پر مبنی ہے۔ تو جو فقہ سیکھتا ہے، فقہ سکھاتا ہے، فقہ پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت دائمہ مستمرہ عظیمہ پر عمل کرتا ہے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کی فرمائش پر مفتی قاسم اتاری صاحب نے ایک نعتیہ کلام بھی پڑھ کر سنایا۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ